بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم چند مزید اہم ترین محاورات، ان کے معنی اور جملے دیکھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے آتش کا پر کالا ہونا۔ آتش کا پر کالا ہونے کا مطلب ہوتا ہے بہت چالاک ہونا، بہت تیز ہونا، اور اس کا جو جملہ بنے گا وہ یہ ہے لین دین کے معاملات میں اس کے دھوکہ سے بچ کر رہنا، کیونکہ وہ تو آتش کا پر کالا ہے، یعنی کہ چالاک ہے، دھوکہ دہی کر سکتا ہے۔ اگلا جو فقرہ ہے وہ ہے آنکھیں چار ہونا، جس کا مطلب ہے آمنا سامنا ہو جانا، اور آمنا سامنا سے مراد یہی ہے جیسے ملاقات ہو جانا۔ تو ایک طویل عرصہ کے بعد بھی جب میری اس سے آنکھیں چار ہوئیں تو اس نے مجھے پہچان لیا، یعنی کہ ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے پہچان لیا۔ نیکسٹ سینٹنسز، آٹے کے ساتھ گھن پسنا، یعنی کہ مجرموں کے ساتھ بے گناہوں کا مارے جانا۔ تو اس کا جملہ ہوگا تحقیق کے بعد کارروائی ہوئی تو آٹے کے ساتھ گھن بھی پس گیا، یعنی کہ بے گناہ لوگ جو ہیں وہ بھی پکڑے گئے یا مارے گئے۔ تو آٹے کے ساتھ گھن پسنا بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ سینٹنسز، ادھر کنواں ادھر کائی، تو یہ تو ضرب المثل جو ہے یہ دیکھ کے ہی پتہ لگ رہا ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ مصیبت نے پکڑا ہوا ہے، ہر طرف سے مشکل پیش آ جانا۔ قرضہ لے کر وہ عجیب مصیبت میں پڑ گیا، ادھر کنواں ادھر کھائی۔ اٹکیلیاں کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے شیخیاں بگاڑنا، یعنی کہ یوم آزادی کے موقع پر نوجوان سڑکوں پر اٹکیلیاں کرتے نظر آتے ہیں۔ اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا، یعنی کہ طاقتور دشمن کا مقابلہ جو ہے وہ کوئی کمزور شخص جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ تو دشمن ملک اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا کیونکہ اسے دوسرے ملک کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ ہے کہ دشمن ملک کو جو ہے وہ آپ کمزور کہہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو طاقتور کہہ رہے ہیں، اور اس کا سینٹنس بنا رہے ہیں کہ دشمن ملک جو ہے وہ اکیلا جو ہے وہ چنا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا۔ نیکسٹ سینٹنسز، بازار سرد کرنا، یعنی کہ بے رونق کرنا۔ سرد سے بھی مراد یہ بے رونقی والا ہی لیا جاتا ہے۔ تو انتہا کی مہنگائی نے بازار سرد کر دیے ہیں، بازار سرد کرنا۔ بغلیں بجانا، یعنی کہ غیر ضروری خوش ہونا، شیخیاں بگاڑنا۔ کسی کو مصیبت میں دیکھ کر بغلیں بجانے کی بجائے مدد کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ہے باغ باغ ہونا، یعنی کہ بہت خوش ہونا۔ تو بیٹے کی کامیابی دیکھ کر والد کا دل باغ باغ ہو گیا، والد کا دل باغ باغ ہو گیا۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے پوت کے پاؤں پالنے میں ہی دیکھے جاتے ہیں۔ یہ پوت سے مراد بچہ ہے، تو پاؤں پالنے میں وہ جو کہہ لیں وہ جو کریڈل ہے جس کے اندر بچے کو لٹایا جاتا ہے، تو بچپن میں ہی بچے کے نیک یا بد ہونے کے حالات کا پتہ چل جاتا ہے، یعنی کہ پوت کے پاؤں، بچے کے پاؤں دیکھ کے ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ وہ کیسی شخصیت ہوگی۔ تو یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے جی قائد اعظم کا بچپن دیکھ کر ہی لگتا ہے کہ وہ ایک عظیم شخصیت بنیں گے۔ سچ ہے کہ پوت کے پاؤں پالنے میں ہی دیکھے جاتے ہیں۔ پاپڑ بیلنا، یعنی کہ بہت کام کرنا، تگ و دو کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا۔ تو کئی سال پاپڑ بیلنے کے بعد وہ ایک عہدہ پر فائز ہوا۔ پادر رکاب ہونا، پادر بھی پاؤں سے لیا گیا، رکاب جو ہے یہ گھوڑے کی وہ جہاں پہ پاؤں رکھ کے پھر اس کے بعد اوپر بیٹھا جاتا ہے گھوڑے پہ، وہ ہے۔ تو سفر کے لیے تیار ہونا، تو اس کا جملہ آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں، اسے اس جگہ کا خاص علم نہیں، وہ تو مسافر ہے، اور پادر رکاب ہے یعنی کہ وہ تو سفر کے لیے تیار ہے، تو اسے اس جگہ کا کوئی خاص زیادہ علم نہیں ہے۔ نیکسٹ ہے جی تصویر بننا، یعنی کہ حیران و پریشان ہونا۔ اب تصویر بننا صرف جب پیپر میں آئے گا تو شاید آپ نہ آئیڈیا لگا سکیں اس کا کیا مطلب ہے، کہ تصویر بننا کسی کی عکاسی کرنا یا کسی کی نقل کرنا یا کیا کرنا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے حیران و پریشان ہونا، اور تو مقرر کی تقریر سن کر سب تصویر کی صورت بنے بیٹھے ہیں۔ تاب نہ لانا، جس کا مطلب ہے مقابلہ نہ کر سکنا، اور اس کا جملہ ہے وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا۔ اس کے بعد جملہ ہے ترکی با ترکی جواب دینا، جس کا مطلب ہے برابر کا جواب دینا، اور اس کا جملہ ہے اپنی شرافت مزاجی کی وجہ سے وہ کسی سے بحث نہیں کرتا لیکن فضول بات کا ترکی با ترکی جواب دیتا ہے۔ ٹک ٹک کرنا، ٹک ٹک کرنے کا مطلب ہے فضول بحث یا بدتمیزی کرنا۔ استانی نے طالب علم کو ٹک ٹک کرنے پر ڈانٹ پلائی۔ ٹیڑھی کھیر کا مطلب ہے مشکل اور پیچیدہ کام۔ وہ سائنس اور ریاضی کو اپنے لیے ٹیڑھی کھیر سمجھتا ہے یا سمجھتی ہے۔ ٹامک ٹوئیاں مارنا، ٹامک ٹوئیاں مارنے سے مراد ہے اندازے سے کام لگانا۔ بہت سارے لوگ بغیر علم رکھے صرف ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں۔ تو کچھ اس میں سے جو فقرے تھے یا جملے تھے
وہ کافی حد تک ہم نے کوشش کی کہ آسان ہو، تاکہ آپ کو جب پیپر میں زیادہ اس کے اوپر سوچنا نہ پڑے، ٹائم نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے پہلے سے پڑھے ہوں گے تو وہ ایزیلی آپ وہاں پہ لکھ آئیں گے۔ اگلا محاورہ ہے جی ثالث بالخیر ہونا۔ ثالث بالخیر کا مطلب ہوتا ہے بغیر کسی سفارش یا رعایت کے فیصلہ کرنا۔ اب اس کا مطلب ہے اس جج کے متعلق سب کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں۔ پھول جھڑنے سے مراد یہی ہے، یعنی کہ اچھی بات نکلتی ہے۔ تو یہ ہم نے دو اس میں جو ہے وہ محاورات یوز کیے ہیں۔ ایک محاورہ پھول جھڑنا بھی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اچھی بات کرنا۔ تو اس جج کے متعلق سب کے منہ سے پھول جھڑتے ہیں، کیونکہ وہ ثالث بالخیر ہے، یعنی کہ بغیر کسی سفارش یا رعایت کے فیصلہ کرتا ہے۔ اگلا ہے جی جتنا اوپر اتنا نیچے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے شرارتی ہونا۔ وہ بہت آرام سے کسی کو بھی باتوں میں لگا لیتا ہے۔ وہ جتنا اوپر ہے اتنا نیچے۔ تو عمومی طور پہ ہم جو ہے وہ کسی تیز بندے کے لیے بولتے ہیں کہ بھائی اے جتنا اتے ہے اتنا ہی زمین کے اندر بھی ہے۔ جامع سے نکل پڑنا۔ جامع سے نکلنا پڑنے کا مطلب ہوتا ہے غرور و تکبر ہونا۔ حکومت میں آنے کے بعد وہ جامع سے نکل پڑا، یعنی کہ جو اپنی اس کی اوقات ہے اس سے وہ باہر ہو گیا۔ اگلا ہے چھاتی پر مونگ دلنا۔ چھاتی پر مونگ دلنے کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کے لیے تکلیف زدہ کام کرنا۔ اب اس کا جو جملہ ہم نے بنایا ہے، فلسطینی عوام پر مظالم صرف ان کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے چھاتی پر مونگ دلنا ہے، یعنی کہ پورے عالم اسلام کے لیے تکلیف دہ ہے۔ تو اب اس میں تھوڑا سا جو مفہوم سمجھانے کے لیے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ فلسطینی عوام پر مظالم صرف ان کے لیے ہی تکلیف دہ نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے چھاتی پر مونگ دلنا ہے۔ سب سے دیکھیں اس میں ٹرک یہ ہے، اچھا جملہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ مطلب بھی واضح کر دیں، مفہوم بھی واضح کر دیں اور جملہ بھی پورا ہو جائے۔ حاشیہ چڑھانا۔ حاشیہ چڑھانے کا مطلب ہوتا ہے بات کا بتنگڑ بنانا۔ بات کا بتنگڑ بنانا یعنی کہ بات کو بڑھ چڑھ کر بیان کرنا۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، اس کو بڑھ چڑھ کر بیان کیا جائے۔ تو معمولی سی بات کو اس قدر حاشیہ چڑھا کر بیان کرنے سے بات کی اہمیت نہیں رہتی۔ حرف آنا یعنی کہ الزام آنا، اس کا اس معاملے میں تعلق نہیں، اس لیے اس پر کوئی حرف نہیں آئے گا۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ سبسکرائب کیجئے پروفیسر ان باکس تاکہ آپ کی سی ایس ایس، پی ایم ایس اور دیگر ٹیسٹوں کے لیے مکمل تیاری ہو سکے۔ بے حد شکریہ۔ اللہ حافظ۔